مگر اس وقت وہاں کیا درجہ حرارت ہے، صورتحال کیا ہے؟ آج کا درجہ حرارت جانچ رہے ہیں ہمارے ممتاز معروف صحافی، ہمارا مقبول پروگرام نقطہ نظر کے کو ہوسٹ اور معروف تجزیہ کار جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب، بڑا وقت لگایا ہے آپ نے ان تمام حلقوں میں اور ان تمام جو کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ مجموعی تاثر کیا ہے ان انتخابات کے حوالے سے آج، جبکہ اس الیکشن میں اب بھی 12-13 دن ہے اور ہر روز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے ظاہر آنے والا دن؟ جی کامران خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے رپورٹ میں بھی کچھ دلچسپ حقائق ناظرین کے سامنے رکھے۔ عرض یہ ہے کہ اکثر حلقوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور پورا دن گزارنے کا موقع ملا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ بینک ہے وہ 2018 کی نسبت تگڑا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حقائق مجھے آن گراؤنڈ یہی بتاتے ہیں۔ اس میں ظاہری سی بات ہے رجیم چینج کا ان کا نیریٹو ہو یا پھر لوٹوں کا نیریٹو ہو یا پھر آزادی کا نیریٹو ہو، وہ پرویل کرتا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ جو سنا ہم نے عوام سے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون بھی بینک آن کرتی ہے اپنی پولنگ ڈے کی اسٹریٹجی اور پالیسی کے اوپر، جو ان کا سب سے مؤثر ہتھیار رہا ہے۔ اور حمزہ شہباز شریف صاحب ایم این اے رہے، لیکن وہ پنجاب کے الیکشنز چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں، اس سلسلے میں جو الیکشن کیمپین یا پولنگ ڈے کی اسکیم ہوتی تھی اس کے بنانے کے ماہر گردانے جاتے ہیں۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر 10 ایسی سیٹیں ہیں 20 میں سے جو آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر پھر پی ٹی آئی نے جوائن کی 2018 میں، تو الیکٹیبلز کی جو پوٹینشل ہے وہ بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن کامران خان صاحب، جو آپ نے مجموعی تاثر پوچھا مجھ سے، سب سے الارمنگ فیکٹر یہاں پر مجھے ان حلقوں میں یہ نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ اور ووٹ بینک اپنی جگہ تو موجود ہے، لیکن تیسرا ایک انتہائی تلخ تجربہ مجھے ہوا کہ ایسا گروپ اور ایسے لوگ بڑی تعداد میں ایمرج ہو رہے ہیں جو کسی زمانے میں ہم سروے کرتے تھے وہ 3 یا 4% کے قریب ہوا کرتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے تنگ آ چکے، وہ ووٹ دینا ہی نہیں چاہتے، جو کہ ظاہری بات ہے جمہوریت کے نقصان دہ ہے۔ مجموعی طور پر اگر میں ان حلقوں میں ان لوگوں کی پرسنٹیج کو کاؤنٹ کروں، جامی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وہ الیکشن ہے جو کہ جس کا ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا، اور 3 فیکٹرز آپ نے بتائے جو کہ سپورٹ میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ایک کرٹیکل فیکٹر جو ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریکارڈ مہنگائی ہے، تباہ کن مہنگائی ہے، ہر پاکستانی اس کے زبردست بوجھ کے اندر ہے۔ حکومت ظاہر ہے کہ آج نون لیگ کی ہے اور ان اپوزیشن جو اس وقت کی حکومتی اتحادی ہیں ان کی ہے۔ عوام کتنے متاثر ہیں اس بات سے اور کتنا یہ فیکٹر ہوگا، یہ مہنگائی کا اندھا دھند مہنگائی کا فیکٹر، جب ووٹ والے دن جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے، اور اس کا کتنا نقصان ہوگا نون لیگ کو؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں ایک عام آدمی اس بیانیے سے متاثر ہے کہ دراصل یہ عمران خان نے کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے؟ اس فیکٹر کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ جی میں ایک مثال کے ساتھ واضح کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم پی پی 83 خوشاب اور جوہر آباد کے علاقے میں موجود تھے۔ خان صاحب کوئی رات کے 9 بجے کا وقت تھا، مارکیٹس بند ہو جاتی تھیں تب تک، تو وہاں پر ایک جوتے مرمت کرنے والے بزرگ موجود تھے جو روزی روٹی کماتے ہیں۔ میں نے ان سے یہی سوال کیا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کہ میں نے ان سے عرض یہ کی کہ عمومی طور پر آپ کا جو کام ہے وہ دن کی روشنی میں ہے، آپ کے پاس کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، آپ یہاں موبائل ٹارچ پر 9 بجے تک کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا جواب یہ تھا کہ پہلے میں مغرب کے وقت یہاں سے اٹھ جایا کرتا تھا، مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ مجھے 3 سے 4 یا 5 گھنٹے اوور ٹائم لگانا پڑا ہے تاکہ 2 وقت کا میرا چولہا جلے۔ اس پر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ ووٹ کسے دیں گے، کسے سمجھتے ہیں ذمہ دار اس مہنگائی کا؟ انہوں نے موجودہ حکومت کو ذمہ دار گردانا، جو کہ ماضی میں یہ نون لیگ کے ووٹر ہوا کرتے تھے۔ اسی طبقے سے ان لوگوں کا تعلق بھی ہے جو 15% میری رائے میں بنتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا کیونکہ ہم تنگ آ چکے ہیں، اس حکومت کے ہم سپورٹر تھے، انہیں ووٹ دیا تھا، ووٹ نہیں دیں گے۔ اور یہی جو فیکٹر ہے یہ سوئنگ فیکٹر بھی بن سکتا ہے کہ آخری ہفتے میں یا آخری دن میں جس بھی سیاسی جماعت نے اس طبقے کو ٹچ کر لیا یا ان کو پولنگ ڈے کے دن پولنگ اسٹیشن پر لے کے چلے گئے، وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آن گراؤنڈ یس مجھے یہ کہنا پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ، چاہے وہ جھنگ ہو، چاہے وہ بھکر ہو، چاہے خوشاب ہو یا وہ لاہور بھی ہو، وہاں پر ان کا بیانیہ مؤثر انداز میں موجود ہے، ان کے حامی اس بیانیے کی تائید کرتے ہیں اور ووکل ہو کر بات کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر میرے دائیں جانب یا بائیں جانب پی ٹی آئی اور نون لیگ اکٹھے کھڑے ہوں تو نون لیگ کا ووٹر اس ووکل پن سے بات نہیں کر پا رہا۔ یہ جو ایک عام سیاسی تجزیہ ہے اور جو ایک عام سیاسی رائے ہے وہ یہ کہ ان حکومت میں ہونا
نون لیگ کو اور اس کے اتحادیوں کو بہرحال اس زمانے کے الیکشن میں بھاری پڑے گا. ابھی تک یہ تاثر جو ہے یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے, مطلب یہ تجزیہ غلط نہیں ہے. جی بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. پولنگ ڈے والے دن جو پولنگ اسکیم تو ہوتی ہے اپنی اپنی مینجمنٹ, لیکن یہ آپ کا تاثر درست ہے سر, اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کچھ ٹکٹوں کی ایلوکیشن ہے. آپ نے اپنی رپورٹ میں خوشاب کا ذکر کیا, جہاں پر آصف بھاس صاحب رنر اپ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور وزیر بھی رہ چکے اور نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے تھے. وہ آزاد حیثیت میں لڑے اور وہ لیڈ میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی نسبت. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں فیصل آباد کی, تو وہاں پر علی افضل صاحب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہیں. وہاں پر علی آزاد تبسم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر تھے اور وہ فرنٹ رنر تھے فار دس ٹکٹ, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, تو لہٰذا وہ اس حد تک کیمپین نہیں کر رہے جس حد تک ان سے کی جانی چاہیے تھی. اجمل چیمہ صاحب جو منحرف ہیں, ان کی وہاں پر ہمیں وہ پذیرائی دیکھنے کو نہیں ملی. سو از دا کیس ان شیخوپورہ کی کانسٹیٹوینسی میں. وہاں پر بھی خالد ارائیں صاحب جب پہنچے تو عوام الناس نے ان کا کوئی اچھا استقبال نہیں کیا, بلکہ ان تانوں سے استقبال کیا جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. اور وہاں پر جو ٹی ایل پی اور آزاد امیدوار تھے وہ اکٹھے ہو گئے, جس کی وجہ سے نون لیگ وہاں بھی رنر اپ کی پوزیشن میں مجھے دکھائی نہیں دیتی. لاہور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی جو 4 حلقے ہیں, ابھی تک کا میرا اسیسمنٹ یہ ہے, ظاہری بات ہے خان صاحب بھی یہاں آئیں گے, مریم بھی جلسے کر رہی ہیں, تھوڑی بہت اوپر نیچے فرق آ سکتا ہے. یہاں پر 50-50 ہے, یعنی 2 سیٹوں پر پی ٹی آئی اور نون لیگ سے لیڈ کر رہی ہے ایکولی. لیکن اس میں سر 48% ووٹ جو ہے مجموعی جو پاکستان کا ووٹر ہے وہ یوتھ ہے, اور یوتھ کے ساتھ میں نے جہاں بھی بات کی, گفتگو کی, جو رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ ڈومینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کا مجھے سپورٹر نظر آیا ہے. بہت شکریہ اجمل جاوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت دلچسپ, بہت سیر حاصل ان کا یہ تجزیہ ہے, اور یہ آن دا اسپاٹ آن دا گراؤنڈ یہ رپورٹ تھی.